شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں۔ فائدہ نماز سے غافل ہونے میں قضا کر کے پڑھنا یا بے دھیانی سے پڑھنا یا کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا سب شامل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا کے بارے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، مگر یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ فائدہ انگلیوں سے اشارہ کرنے کا مطلب مشہور ہونا ہے۔ حدیث سے مراد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں شہرت کا ہونا دنیا کے بارے میں مشہور ہونے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شہرت حاصل ہونے کے بعد اپنی بڑائی کے احساس سے بچنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ البتہ اگر کسی کی شہرت غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اللہ تعالیٰ اسے محض اپنے فضل سے نفس اور شیطان سے محفوظ رکھے تو ایسے مخلصین کے حق میں شہرت خطرناک نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد نبوی تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی کی اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مسجد نبوی تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہوں، متقی ہوں، اور ایسے چھپے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہوں تو انہیں بلایا جائے اور نہ انہیں پہچانا جائے۔ ان کے دل ہدایت سے روشن چراغ ہیں، وہ فتنوں کی کالی آندھیوں سے دل کی روشنی کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو مال کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو مال کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے مالدار بننے کے لیے
نام و نمود کے لیے دنیا طلب کرے، اگرچہ حلال طریقے سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسرے سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر سکے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیان باز و تقریر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس سے اس بیان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے اس کا کیا مقصد اور کیا نیت تھی۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب ایک حدیث کو بیان فرماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی، پھر فرماتے لوگوں سمجھتے ہیں کہ تمہارے سامنے بات کرنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یعنی میں بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یقیناً مجھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے تیرا کیا مقصد تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش کیا تھا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا تھا، یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھا فرما دیتے ہیں اور وہ شخص کے قول اور عمل کو ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید ہو گیا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے آپ کی رضا کے لیے قتال کیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا کہ وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ عامل کہیں، لوگ عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی، ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتائیں گے اور وہ اس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا، جن راستوں میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے، جن راستوں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، چنانچہ کہا جا چکا، پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا کہ وہ بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑیوں کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ انہیں دنیا کے بے غربت سمجھیں۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم کہ میں ان لوگوں میں انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل مند کو بھی حیران و پریشان بنا کر چھوڑے گا، یعنی انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان و مبتلا کریں گے۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا کسی اور کو شریک نہ کیا اور وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور شرکا اپنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہرگز کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں شہرت اور دکھلانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو تمام مخلوق کے سامنے شہرت دیں گے کہ اس شخص نے نیک عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی رسوائی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر شدہ اعمال نامے لائے جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے اعمال نامے کے بارے میں فرمائیں گے ان کو قبول کر لو، اور کچھ لوگوں کے اعمال ناموں کے بارے میں فرمائیں گے ان کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت اور جلال کی قسم، ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو کچھ اور دیکھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اعمال میرے لیے نہیں کیے تھے اور میں آج کے دن انہی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت کی قسم، میں نے تو وہی دیکھا جو اس نے عمل کیا اور وہ سب اعمال نیک اور اچھے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں تم سچ کہتے ہو، لیکن اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی یعنی بخل کیا جائے، وہ خواہش نفس جس پر چلا جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، یعنی دوسروں کو دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر کے
اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان کا عالم ہو، علم کی باتیں کرتا ہو، لیکن ایمان اور عمل سے خالی ہو۔ فائدہ منافق سے مراد ریاکار یا فاسق ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نیک کام کے دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو تب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے، اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص کسی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضگی میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کر اس میں آگ بھڑکا دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم، پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔